الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات خواتین، مائیں، بہنیں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں پھر دوبارہ سے اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جو کہ بڑی ہی مبارک اور نورانی مجلس ہے. دین کی محفلیں، دین کی مجلسیں، یہ بڑی مبارک مجلسیں ہوا کرتی ہیں اور بڑی نورانی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. ان مجلسوں کے اندر اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس میں کہی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کہنے اور سننے میں ہی ہماری کامیابی ہے. ہمیں معلوم ہوگا کہ کس چیز میں ہمارے نبی کا کیا حکم ہے، کس چیز کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یہ اسی وقت معلوم ہوگا
جبکہ ہم ایسی مجلسوں میں شرکت کریں گے اور ایسی مجلسوں میں دین کی پیاری پیاری باتیں ہم سنیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر ایسے گرفتار ہیں اور اس طریقے سے منہمک ہیں کہ بس ہم ہمیشہ دنیا ہی میں زندگی گزاریں گے، دنیا ہی میں رہیں گے، اور جب موت آئے گی مر جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میری پیاری ماں و بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے اس زندگی کے بارے میں معلوم کریں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، تم نے کتنا میرے نبی کے حکم پر عمل کیا، میرے نبی کی سنتوں پر تم نے کتنا عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہم سے معلوم کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کچھ نہیں معلوم کیا جائے گا۔ یہ سوچ سراسر بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ رب العزت زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہم سے معلوم کریں گے، ہم سے پوچھیں گے، اور صرف اتنا کہنے پر جان نہیں بچے گی کہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سوال کریں گے، پوچھیں گے، میں نے تم کو اتنی دولت دی، اتنا مال دیا، اتنے پیسے دیے، تم نے اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہوگی، اور یہ سب زندگی گزارنے کے بعد، وقت پورا ہونے کے بعد، موت کے بعد جو ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے، جس کو ہم عالم دنیا سے جانتے ہیں، اس وقت جو زندگی ہے وہ عالم دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو موت کے بعد کی آنے والی زندگی ہے، اس کا نام عالم برزخ ہے، اور پھر عالم آخرت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کی گھڑیاں مکمل ہو جائیں گی، زندگی کا وقت مکمل ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر موت کا معاملہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ہر ایک کا وقت پورا ہونا ہے، ہر ایک کی زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی زندگی کا وقت لکھ دیا، وقت متعین کر دیا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا،
تو پھر اللہ رب العزت ہم سب کو موت عطا فرما دیں گے۔ تو جو دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ موقع ہے ہمارے پاس، وقت ہے ہمارے پاس، تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری کریں، تاکہ پھر ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیتے تو اچھا تھا، یہاں پر کام آتی، لیکن اس وقت کا پچھتانا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ بس اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اس موقع کو، وقت کو غنیمت جانیں، اور اس وقت کو غنیمت جان کر ہم وہاں کی تیاری کریں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے حکم پر ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے۔ آخرت کی زندگی، لامحدود جو زندگی ہے، وہ اسی وقت کامیاب ہوگی جب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ورنہ میری پیاری ماؤں بہنوں، ایک دن ہر ایک پر ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا سما آنے والا ہے کہ ہر ایک اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے گا، ہر ایک اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے گا، اور دل میں سوچنے لگے گا کہ اب میرا وقت مکمل ہو گیا، اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے پاس ایسا وقت آنے والا ہے، ہر ایک کے پاس ایسی گھڑی آئے گی کہ اس کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے، باپ سے یا ماں سے، زندگی سے بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اور ایسی حالت بنی ہوئی ہوگی، ایسی حالت بنے گی کہ بیٹا بھی ایک طرف کھڑا ہوا رو رہا ہوگا، بیٹی بھی ایک طرف کھڑی ہوئی رو رہی ہوگی کہ اب میں ماں کی ممتا سے محروم ہو جاؤں گی، اور بیٹا بھی سوچنے لگے گا اب باپ کی شفقت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ ہر ایک پر ایسا وقت آنے والا ہے، کوئی دوائی چٹا رہا ہوگا، کوئی شہد چٹا رہا ہوگا، کوئی منہ کے اندر پانی ڈال رہا ہوگا، کوئی سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوگا، کوئی سر دبا رہا ہوگا، کوئی پاؤں دبا رہا ہوگا، اور کبھی پاؤں آگے کو کریں گے، کبھی پیچھے کو کریں گے۔ اس وقت موت کی سختی ہو رہی ہوگی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور خوب اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ میری ماؤں بہنوں، قبر تمہارا میرا ہر ایک کا انتظار کر رہی ہے، ہر ایک کے انتظار میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کی قبر کی جگہ کو متعین کر دیا ہے۔ فلاں کی قبر وہاں ہوگی، فلاں کی قبر وہاں ہوگی، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے متعین کر دی کہ کس کی قبر کہاں ہوگی، اور اس قبر کو معلوم ہے کہ میرے یہاں فلاں آئے گا، میرے اندر فلاں آئے گا، اس کو معلوم ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں
کہ میری قبر کی جگہ کہاں ہوگی، میرے قبر کا گڑھا کہاں کھودا جائے گا، لیکن قبر کو معلوم ہے، قبر کو پتہ ہے، اس جگہ کو پتہ ہے کہ یہاں پر میرے اندر فلاں دفن ہوگا، اور لہذا اس کا نام لے لے کر پکارتی ہے روزانہ، اس کا نام لے لے کر کے کہتی ہے نادان ہوش میں آ جا، ہوش میں آ جا، اپنی آنکھیں کھول لے، اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگ لے، اور قبر اس کا نام لے کر کے پکارتی ہے، میرے اندر سانپ بچھو ہیں، طرح طرح کے زہریلے جانور میرے اندر موجود ہیں، تم میرے اندر جب آئے تو وہاں سے اچھے اچھے عمل کر کے آنا، نمازیں پڑھ کر کے آنا، قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے آنا، ذکر و اذکار کر کر کے آنا، تسبیحات پڑھ کر کے آنا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا اور ایسے ہی تو میرے اندر آ گیا تو پھر تو دیکھ لینا میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گی، تیرے ساتھ میں کیا سلوک کروں گی۔ قبر روزانہ پکار پکار کے بار بار کہہ رہی ہے اور چیخ رہی ہے، ارے نادان تو ہوش میں آ جا، تو مجھے کم از کم دن بھر میں ایک مرتبہ تو یاد کر لیا کرو۔ قبر کہہ رہی ہے، آج بعض مرتبہ 24 گھنٹے پورے گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی قبر کا گڑھا یاد نہیں آتا، ایک مرتبہ بھی قبر کا اندھیرا ہمیں یاد نہیں آتا، ہم قبر کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے۔ جب قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے تو طرح طرح کے گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی برائی بھی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، طرح طرح کی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت یاد نہیں ہے، ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ موت کے بعد ہمیں ایک دن زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ معاملہ صرف موت پر ہی ختم نہیں ہو جاتا کہ موت آ گئی، مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے اور معاملہ ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر روح کو واپس کر دیتے ہیں اور اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور زندہ کر کے پھر اس سے سوالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سمجھے کہ بس موت آ گئی، قبر کے اندر دفن ہو گئے اور کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، نہ بالکل نہیں، اس غفلت میں نہ رہنا، بلکہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، تھوڑے سے وقت کی زندگی ہے، اور اس کے وقت یہ زندگی پوری ہونے والی ہے اور موت کا وقت بالکل قریب ہے، اور ہر ایک پر ایسا وقت آنا ہے کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا، چارپائی پر لیٹا ہوا ہوگا اور دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب بس میرا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، اب مجھ سے یہ دنیا چھٹ جائے گی، دنیا کی زیب و زینتیں چھٹ جائیں گی، دنیا کا عیش و آرام اب مجھ سے چھٹ جائے گا، گھر والے بھی اس کی زندگی سے مایوس ہو جائیں گے، گھر والے بھی سوچنے لگیں گے کہ اب بس بہت جلد اس کا وقت پورا ہونے والا ہے اور اس کو موت آنے والی ہے۔ ہر ایک پر ایسا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب ایسے ہی لگا دیتے ہیں، بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اور ایسی لا علاج بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے کہ اس سے اندازہ یہ ہونے لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں رہی ہے، بلکہ اب بس موت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت بالکل اب قریب ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔
تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس کی تیاری کریں، قبر کی روشنی کے لیے تیاری کریں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیاری کریں۔ جو قبر بالکل اندھیرا گھر ہے، قبر سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، قبر طرح طرح کے عذابات کا گھر ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا کہ میری ماؤں بہنوں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر خوب اپنے گناہوں سے مغفرت چاہو، اپنے گناہوں سے توبہ چاہو۔ ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر گرفتار ہیں۔ آج اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں کے اندر ہو جائے، آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور طرح طرح کے جو قبر کے اندر عذاب ہونے والے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، ایک گناہ بھی ہم سے ہو نہیں سکتا، ایک غلطی بھی ہم سے ہو نہیں سکتی، بلکہ گناہ کرنے سے پہلے پہلے اس کو یاد آ جائے گی کہ ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو کر مجھے حساب بھی چکانا ہوگا، مجھے حساب بھی دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت معلوم کریں گے، او میرے بندے یا او میری بندی، تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت تو نے یہ غلطی کی تھی، بتا تو نے کیوں کی؟ تو اس وقت جب تک میں جواب نہ دے دیں گے، جب تک ہم اس کا جواب نہ دے دیں گے، اس وقت ہمارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ جب دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے گی، دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم سے گناہ چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدھ گناہ ہوگا بھی تو چھوٹا گناہ ہوگا، اور اگر کوئی گناہ بڑا ہو بھی گیا تو اس وقت اس کو چین ہی نہیں پڑے گی جب تک کہ اللہ رب العزت سے توبہ نہ کر لے، اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگ لے۔ لیکن آج یہ گناہوں پر گناہ جو ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے۔ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، اور دنیا کو چھوڑ کر ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن پھر بھی جاننے کے باوجود پھر بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، دوسروں کا دل دکھانا، پڑوسیوں کی دل جوئی کرنا، دل دکھانا، یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اے نادان دیکھو تو صحیح، ہم نے اب تک کتنے جنازے گھروں سے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، اور کتنے جنازے گھروں سے چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے، قبر کے اندر چلے گئے، اور ایسے گئے آج تک کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ آج اپنے ہاتھوں سے ہم ایک مائی کو نہلا رہے ہیں، تختے پر لٹا رہے ہیں، اس کے کپڑے قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی پانی گرم کر کے لے کر آ رہی ہے، کوئی صابن بن رہی ہے، اور کوئی کروٹ دلا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، اور یہ سارے عمل ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ ارے نادانو، تو سوچ لے، سمجھ لے، آج جو جو بڑھتا ہو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل بہت جلد تیرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہونے والا ہے۔ آج تو اس کی چوڑیاں پھوڑ رہی ہے، اور کل کے دن تیری بھی اسی طریقے سے چوڑیاں پھوڑی جائیں گی۔ آج تیرے قبر کا کپڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر کے نکالا جا رہا ہے، اور کل بہت جلد تیرے ساتھ بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن ہم دل میں سوچتے ہی نہیں ہیں،
جبکہ اس وقت ہمیں دل کے اندر یہ بات سوچنی چاہیے کہ معاملہ اسی پر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہیں، عورتیں، بچے، ہر ایک کا ایک نہ ایک دن اسی طریقے سے وقت پورا ہونے والا ہے، اور جی لے جتنا چاہے جی لے۔ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی لکھی ہے وہ پوری ہونے کے بعد بہت جلد موت کا معاملہ شروع ہو جائے گا، ارے موت کی سختی شروع ہو جائے گی۔ پناہ مانگا کرو موت کی سختی سے۔ ہر نماز کے اندر بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے موت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے اندر گئے، ایک قبر پر پیر مارا اور کہا قم باذن اللہ۔ ایک مردہ اندر سے نکل کر باہر آیا، کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ بتا تجھ پر کیسی گزری؟ وہ کہنے لگا 40 سال مجھے مرے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن 40 سال سے آج تک موت کی سختی کی جلن محسوس کر رہا ہوں۔ اتنا خطرناک ہے موت کا معاملہ۔ ایسے نہیں کہ بس ایسی روح نکل جائے گی، بلکہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ بغاوت کی ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کیا، اس کے نبی کا دل دکھایا، تو خدا کی قسم روایات کے اندر لکھا ہوا ہے اس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے، اس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے جس طریقے سے زندہ جانوروں کی قطر قطر کے کھال نکالی جاتی ہے، اور جس طریقے سے زندہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے نبی کا دل دکھاتے ہیں، تو اس کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے کہ جس طریقے سے زندہ جانوروں کی کھال نکالی جاتی ہے۔ اب بتائیے آپ زندہ جانور ہو اور زندہ جانور کی کھال نکالنے لگے، کتنی تکلیف ہوگی۔ اس طریقے اتنی سختی اور اتنی تکلیف موت کے وقت ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا موت کی سختی سے پناہ مانگو اور اللہ سے کہا کرو اے اللہ موت کی سختی سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس سے بچنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس سے نہیں بچے گا، نیک ہو برا ہو کوئی بھی ہو، موت ہر ایک کو آنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو یا کوئی بھی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، پھوس کی جھوپڑی کا رہنے والا ہو یا بنگلے کا رہنے والا ہو، ہر ایک کو موت بہرحال آنی ہے۔ اور موت سے انکار کرنے والا بھی کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، کسی نے کسی کا انکار کر دیا، اللہ کا بھی انکار کر دیا اور آخرت کا بھی انکار کر دیا، جنت جہنم کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ ہر ایک کو یہ اقرار کرنا پڑا، یہ کہنا پڑا ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ضرور ہے۔ یہ دنیا آج تمہیں چمک دمک کے اعتبار سے کتنی حسین جمیل خوبصورت دنیا نظر آ رہی ہے، لیکن صرف بس یہ دیکھنے کی ہے، اس کے بعد بس موت کا معاملہ شروع ہونے والا ہے۔
لیکن آج دنیا کی چمک دمک نے آخرت کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، قبر کے گڑھے کو بھلا دیا، جہنم کے عذاب کو بھلا دیا، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ایک نہ ایک دن جب غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے اور موت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، ملک الموت بالکل سامنے آ جائے گا، اپنا کام کرنا جب شروع کر دے گا تو اس وقت ایک مرتبہ بھی اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا، کلمہ پڑھنا بھی کامیاب نہ قبول نہ ہوگا۔ بس یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کرنے کا جب موقع دیا ہے، وہ ملک الموت کے آنے سے پہلے کا وقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس میں ہم نے لاپرواہی کر دی، لاپرواہی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اے نادان، ذرا سوچ تو صحیح، جس پالن ہار نے ہمیں بنایا اور جس پالن ہار نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کتنی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ کتنی بغاوت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت بار بار اپنے منادی کے ذریعے آواز لگوا رہے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے میں کامیابی ملے گی، نماز پڑھنے میں کامیابی ملے گی۔ لیکن آج ہم کتنا اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، سارے کام پہلے ہوں گے، نماز بعد میں پڑھی جائے گی، لیکن جبکہ ہونا یہ چاہیے سارے کام بعد میں ہوں گے اور نماز سب سے پہلے پڑھی جائے گی، اللہ کے حکم کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور میرے بندے تو دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یوں نہیں بھیجا گیا بیکار، بلکہ تجھے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، جو قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہاں پر ہمیں رہنا ہے، نہ جانے کتنا وقت قبر کے اندر ہمیں گزارنا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کا آنی ہے، کون کہاں مرے گا، کس جگہ پر مرے گا، کس حال میں مرے گا، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک قدم رکھا اور معلوم نہیں دوسرا قدم پورا ہم رکھ پائیں گے بھی یا نہیں، اور موت کا بلاوا آ جائے گا، موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے ہر ایک کا وقت متعین کر دیا، ہر ایک کا وقت متعین کر رکھا ہے کہ کس کی کتنی عمر ہونی ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا ایک دن باقی بچا ہے یا ایک گھنٹہ باقی بچا یا ایک منٹ باقی رہی یا ایک سیکنڈ باقی رہی، معلوم نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اچھے خاصے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم یہاں سے اٹھ کر جو چلیں گے ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں پر ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، موت یقینی ہے، موت اور زندگی کا مالک میں ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، اس کا مالک میں ہوں، اور اس کے آنے کا وقت بھی مجھے معلوم ہے کہ کس کا وقت کب پورا ہوگا۔
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. اور ارشاد باری ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شے کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. دنیا کے اندر جو بھی آیا، جو بھی دنیا کے اندر آیا، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. اور چکھنے کا لفظ آیت کے اندر معلوم یہ ہوا کہ وہ موت جو آئے گی وہ بڑا کٹھن معاملہ ہے. موت کی سختی بہت بڑی سختی ہے، اور موت کے وقت اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی شدید پیاس لگتی ہے کہ اگر پورا سمندر پلا دیا جائے لیکن پیاس نہیں بجھے گی. ویسی معاملہ نہیں ہے. اور دیکھو تو صحیح، آج ہم نے کتنے جنازے اپنے گھروں سے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، کتنے جنازے ہمارے گھروں سے چلے گئے، اور ایک نہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اس گھر سے اٹھے گا. آج ہمارے عزیز کا اعلان ہو رہا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی نماز جنازہ اتنے بجے ہوگی. اور نادان آج جس کا جنازے کا اعلان تو سن رہا ہے، جس کی موت کا اعلان تو سن رہا ہے، ایک دن تیری موت کا اعلان بھی دوسرے سنیں گے. آج جس طریقے سے اس کے نہلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، کفنانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور اس کے کفن کا کپڑا لایا جا رہا ہے، اور نادان تو یہ مت سمجھ بلکہ ایک دن تیری بھی تمام کی تمام تیاریاں اسی طریقے سے ہوں گی. تیرے نہلانے کے لیے بھی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی مسجد سے تختہ لے کر کے آ رہا ہوگا، اور کوئی بازار سے کفن خرید کر کے لا رہا ہوگا، اور کوئی تجھے نہلا رہا ہوگا، اور کوئی تجھ پر صابن مل رہا ہوگا، اور کوئی تجھے کروٹ دلا رہا ہوگا. اور بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ تو دکان کے اوپر گاہک کھڑے ہوئے ہیں، وہ کپڑے کی دکان پر گاہک کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ذرا اچھا سا کپڑا دکھا دو، اچھا سا کوئی جوڑا دکھا دو، اچھا سا کوئی کپڑا ہمیں دکھاؤ، ہم اس کو خریدیں گے. اور خوشیوں میں مصروف ہے، میرے بیٹے کی فلاں دن بارات جائے گی، اور فلاں دن میرا بیٹا دلہا بنے گا. اور اسی دکان پر کھڑا ہوا ایک شخص آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور میرے بیٹے کی لاش گھر پر رکھی ہوئی ہے، تم مجھے کفن کا کپڑا دے دو. بڑا عجیب معاملہ ہے دنیا کا. ایک طرف موت ہوئی ہوئی ہے، ایک طرف خوشیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف شادی ہے، ایک طرف موت ہے، ایک محلے میں غم کا ماحول چھایا ہوا ہے، اور ایک محلے میں خوشیوں کا ماحول ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے دنیا کا. لیکن آج ہم سمجھتے ہی نہیں، یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ اتنی موت ہو رہی ہے، اور تمہیں یہ سبق دے رہی ہو نادانو، اور دنیا کے رہنے والوں سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، اللہ کے حکم پر زندگی گزارو. یہ مسجدوں سے اتنے اعلانات ہو رہے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں کا انتقال ہو گیا، اور فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور فلاں ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا، اور فلاں ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گیا.
یہ اعلان ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، یہ اعلان ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور نادانو جو تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، دنیا کے اندر ایسے گرفتار ہو گئے، ایسے منافق ہو گئے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، اور جبکہ یہ جنازے اور یہ اعلان، یہ نہلانا دھلانا، یہ کفنانا پہنانا، اور پھر کاندھے پہ اٹھا کر جنازہ لے جانا، اور پھر میدان میں رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر قبر کے اندر پہنچانا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے دھڑا دھڑ مٹی کا ڈالنا، یہ تمام کی تمام باتیں اور یہ تمام کے تمام کام تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ایک نہ ایک دن تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ جاگو میری ماؤں بہنوں، میری اسلامی خواتین ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، موت کا یقین بھی ہے، موت کا معلوم بھی ہے، موت کا معلوم بھی ہے، پھر بھی نمازوں کا چھوڑنا، موت کا آنا یقینی بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولنا، موت کا آنا بالکل یقین ہے پھر بھی پڑوسی کو ستانا اور پڑوسیوں کا دل دکھانا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ دن بھر میں ایک مرتبہ بھی قبر کا اندھیرا ہمیں یاد نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ یوں ہی ہم اسی طریقے زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے اوپر جاتے تو اتنا روتے کہ آنسو سے آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں گئے، جنازے کی نماز ہو گئی اور ایک طرف کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے معلوم کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ایک طرف رونے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، جب میں نے نماز جنازہ پڑھی ایک قبر کے اندر سے مجھے آواز آئی اور مجھے بلا لیا اور یوں کہا، عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یوں کیوں نہیں معلوم کرتا کہ یہاں آنے کے بعد میں مردوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ قبر کہہ رہی تم مجھ سے کیوں نہیں معلوم کرتے؟ تو قبر یوں کہتی ہے، جو میرے اندر آتا ہے میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، ان کے ہاتھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، ان کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیتی ہوں، آنکھیں کہیں پر پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ الگ ہو گئے ہیں، جسم کا ہر ایک عضو الگ ہو گیا، پاؤں الگ ہو گئے اور پاؤں کی انگلیاں بالکل الگ پڑی ہوئی ہیں، اس کو کیڑے مکوڑے چپٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری زندگی جو چند زندگی کے اوپر اتراتے پھرتے اکڑتے پھرتے ہیں، کہیں کا اکڑنا، جبکہ زندگی یہ ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ابو ہریرہ، آج دنیا والے اپنی زندگی پر اتراتے پھرتے سینہ نکال کر کے چلتے ہیں، میں تجھے ان کی حقیقت بتاؤں۔ ایک قبرستان میں لے گئے، جا کر کے دیکھا کتے ہڈیوں کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ دیکھ لے آج انسانوں کی زندہ رہنے والوں کی کیا حقیقت ہے۔ کتے
کتے ہڈیوں کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو چند دنوں کی زندگی پر ہم اتراتے پھرتے یا کرتے پھرتے ہیں۔ میں نبی نے فرمایا ایک دن یہ بھی ہماری طریقے سے انسان تھے، ایک دن یہ بھی ہماری طریقے سے اسی طریقے سے چلتے پھرتے تھے اور اٹھا بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی اسی طریقے سے ہماری طریقے سے کھاتے پیتے تھے، لیکن آج انہیں دیکھ لو کہ ان کی ہڈیاں ان کے جسم سے الگ ہو چکی ہیں، ان کا ہر ایک عضو الگ ہو گیا ہے اور آج کتے ان کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، دعا کرو اللہ سے ہم سب کی موت کی سختی سے حفاظت فرمائے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی اور جس کی بھی جس حالت میں موت لکھ دی ہے اسی حالت میں اس کی موت آنی ہے۔ آج دیکھ لو کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر مر رہا ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کے مر رہا ہے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو جس وقت ہمارا آخری وقت ہو، ہم دنیا سے جا رہے ہو تو اس وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، اس وقت ہم زبان سے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میری ماں و بہنوں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ دیکھا یہ گیا ہے اور کوئی کنجری کے گانے کہتا کوئی کنجری کے گانے گنگناتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی گالیاں بکتے ہوئے مر رہا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہوا مر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دنیا کے اندر یہی مشغلہ تھا، اور یہ اصول اللہ کا ضابطہ ہے جو جس حالت میں ہوتا ہے موت اس کی اسی حال میں آتی ہے۔ اگر کوئی کنجریوں کے گانے گاتا ہے تو کنجریوں کے گانے گاتے گاتے اس کی موت آتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوقین ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آتی ہے۔ تسبیح پڑھنے کا اس کو شوق ہوتا ہے تو تسبیحات پڑھتے پڑھتے اس کی موت آتی ہے۔ بہرحال وہ اسی حال میں مرتا ہے جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، موت کا بڑا کٹھن معاملہ ہے اور موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ آخرت کے اندر سب سے پہلا مرحلہ جو آئے گا وہ موت کا آئے گا، سب سے پہلے موت کی سختی، اور اس کے بعد پھر قبر کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کا معاملہ ہے جو لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی وہ زندگی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ میری ماں و بہنوں، آج ہم گھر سے نکلتے آئے، گھر سے نکل رہے معلوم نہیں ہے جب ہم گھر واپس ہوں گے زندہ واپس ہوں گے یا مردہ واپس ہوں گے۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں صحیح سالم گھر واپس آ جاؤں گا، معلوم ہی نہیں گھر سے نکلنے کے بعد کیا حادثہ ہونے والا ہے، کیا معاملات سامنے آنے والے ہیں، پیش آنے والے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ دنیا سے ہم نکلتے ہیں، ارے آج دنیا سے جب ایک باپ رخصت ہوتا ہے جاتا ہے، بیٹی کو پیار کر کے جاتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کے جا رہا ہے، بیٹے کو بھی پیار کیا، بیٹی کو بھی پیار کیا، بیگم صاحبہ سے بھی سلام کر کے دنیا گھر سے رخصت ہوتا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں ہے آج بیٹی کے سر پر یہ آخری ہاتھ پھر چکا ہے، بیٹے کو آخری پیار ہو چکا ہے، بیگم صاحبہ کو آخری سلام ہو چکا ہے۔ اب یہ دنیا، اب یہ گھر واپس زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا،
بلکہ اس کی لاش گھر کے اندر واپس آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ جب تک جسم کے اندر روح ہے تو انسان ہے، اور جب جسم کے اندر روح نہیں ہوتی انسان نہیں رہتا بلکہ وہ لاش بن جاتی ہے، پھر وہ لاش ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی عضو ہیں یہ اسی وقت کامیاب ہے جب تک روح جسم کے اندر ہے۔ اگر روح جسم کے اندر ہوگی ہاتھ کام کریں گے، روح جسم کے اندر ہوگی پاؤں کام کریں گے، روح جسم کے اندر ہوگی دماغ کام کرے گا، اور اگر روح نکل گئی تو سب بیکار۔ جبکہ جسم کے عضو میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، ہاتھ اپنی جگہ پر موجود، آنکھیں اپنی جگہ پر موجود، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہو، اور لیکن ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، اور کس لیے کام نہیں کر رہی؟ جسم کے اندر سے روح نکل گئی۔ اور جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ بس دنیا کا معاملہ اور دنیا کا ساتھ اسی وقت ہے جب تک کہ جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اور جسم کے اندر روح ہو تو وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، اور کسی کا کوئی رشتہ دار ہوتا، رشتہ ہوتا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے۔ لیکن جسم سے روح نکل گئی، اب وہ صرف لاش کی شکل میں پڑا ہوا ہے، اب کچھ بھی نہیں رہا، ختم معاملہ۔ روح نکل گئی، معاملہ ختم، ڈاکٹر بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب تک جسم کے اندر روح ہوتی ہے ڈاکٹر اپنا کام پورا کرتے رہتے ہیں، اپنی تجویز پوری کرتے رہتے ہیں، اور روح نکل گئی، ڈاکٹر کی تجویز اب ختم ہو چکی ہے، اب ڈاکٹروں کی تجویز بھی نہیں چلے گی، دوائی بھی اپنا کام نہیں کرے گی، کچھ نہیں ہے۔ اور روح ہے، دوائی بھی اپنا کام کرتی ہے، ڈاکٹروں کی تجویز بھی چلتی ہے، اور لیکن جب روح نکل گئی اور ڈاکٹر نے آلہ جو لگا کے دیکھا کہ اب جسم کے اندر حرارت نہیں رہی اور اس کی نبض بھی چلنا بند ہو گئی، تو ڈاکٹر لوگ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب سارے علاج ختم ہو گئے، اب کوئی علاج دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں، ہر ایک چیز کا علاج ہے، ہر ایک چیز کا علاج ہے۔ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے آپریشن ہو جاتا ہے، یا دوائی کی ضرورت پڑے دوائی دے دی جاتی ہے، لیکن یہ اسی وقت کامیاب ہے جب تک کہ روح ہے، اور روح نکل گئی سارے علاج فیل ہو چکے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ موت کے سامنے ہر ایک اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ڈاکٹر لوگ بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور جب تک روح ہوتی ہے وہ اپنا کام پورا کرتے رہتے ہیں۔ اور گھر کے اندر سے کوئی مرتا کوئی جاتا ہے، اور چند دن روتے ہیں، چند دن رو کر اپنا برا حال کر لیتے ہیں، لیکن ایک دو مہینہ گزرا بالکل یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پورے دن میں ایک مرتبہ بھی اپنا بوڑھا باپ اس کو یاد نہیں آتا۔ اس وقت بڑی محبت دکھاتے ہیں، رو کے برا حال کرتے ہیں۔ فرما بردار بیٹا تو وہ ہے جو ہر وقت اپنے باپ کو یاد رکھے، کبھی بھولے نہ، ہر نماز کے اندر اس کی روح کو ثواب پہنچاوے۔ ہر ایک ہماری ماں اپنی ماں مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچاوے، وہ ہے فرما بردار اولاد۔ یہ کہیں کہ فرما برداری چند دنوں تک یاد کیا، چند دنوں تک روئے دھوئے اور اس کے بعد بالکل بھول گئے۔ میری ماں و بہنوں کتنی ناانصافی کی بات ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم صرف 10 دن تک ہی کھانا کھاتے اس کے بعد نہیں کھاتے؟ بس
اگر کوئی ثواب پہنچائے گا زیادہ سے زیادہ 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک، اور پھر معاملہ ختم ہو۔ میری ماں و بہنوں، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب کے محتاج ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو، کسی کی روح نکل جائے، انتقال فرما جائے، تو اس کی روح کو ثواب پہنچاؤ۔ یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی ایک حق ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مرنے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لو، ورنہ ایک ایسا وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے، کلمہ پڑھو گے وہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کہو گے وہ قبول نہیں ہوگا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب موت کے فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو اس وقت کا کیا ہوا عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس کے آنے سے پہلے جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوں گے۔ تو میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے ابھی وقت دیا، موقع دیا کہ تم رو رو کر گڑ گڑا کر جو تم سے گناہ ہو گئے اللہ کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہمارے نبی، تمہارے نبی قبر کے اندر تم سے ناراض ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے تم اپنے نبی کو منا لو، اپنے نبی کو راضی کر لو، ورنہ اگر نبی ناراض ہوئے آخرت کے اندر بربادی ہے۔ اگر ہمارے نبی نے ہمارا انکار کر دیا اور پہچاننے سے منع کر دیا، میں جانتا ہی نہیں کون ہے، تو سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی۔ تو اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ کو رو رو کر گڑ گڑا کر مناؤ۔ اللہ رب العزت نے دن بھر میں یہ 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو۔ جو ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، جیسا وہ کہے ویسا عمل کرے، جس بات سے وہ روکے اس بات سے رکے۔ تمہارے ماں باپ اچھا برا جانتے ہیں، تم نہیں جانتی۔ تو اس لیے میری بچیوں، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں ہماری، وہ جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا ہر ایک کہنا مانے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہارا اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اور جو ہماری مائیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابع داری کرے، فرما برداری کرے، اپنے شوہروں کا کہنا مانے، جو وہ کہے اس پر عمل کرے، جس سے منع کرے اس سے بچ جائے، اس کام کو وہ نہ کرے۔ اور اگر تم اپنے شوہروں کا دل دکھاتی ہو، اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی ہو، تو تمہاری ایک وقت کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اسی وقت نماز قبول ہوگی جبکہ تم سے تمہارے شوہر راضی ہو، جبکہ کوئی جائز وجہ ہو۔ اور اگر کوئی ناجائز چیز کو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے، اس کا کہنا مت مانو۔ جائز چیز کو، جائز کام کو اگر کہہ رہا ہے تو اس کا کہنا ماننا تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے شوہروں کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ اور اللہ رب العزت نے شوہر کا بنایا ہے۔ تو اس لیے اپنے شوہروں کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو۔ معلوم نہیں ہے کہ تمہارا کس کا وقت پورا ہونے والا ہے، کب دنیا سے جانے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اچھی خاصی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ابھی ہم تو جوان ہیں، ابھی ہماری عمر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتی ہیں۔ ارے
4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، 4 مہینے تک انسان کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ رب العزت کتنے اچھے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بون سے یعنی نطفے سے ہم نے جمع ہوا خون بنایا، اور ثم خلقنا النطفة علقة، اور نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، اور پھر اس خون سے گوشت کی بوٹیاں بنائی، اور اس گوشت کی بوٹیوں سے پھر ہم نے ہڈیاں بنائی، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت لگایا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بڑے اچھے انداز سے انسان کو بنایا ماں کے پیٹ کے اندر۔ ارے ماں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کاریگری پیٹ کے اندر ہو رہی ہے، اللہ کیا بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارا حسین و جمیل چہرہ بنا رہا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ بنا رہے ہیں، ماں اپنی سبزی ترکاریوں میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت تمہارے پاؤں بنا رہے ہیں، ماں اپنے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، ماں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر تیرے کیا ہو رہا ہے۔ 4 مہینے تک پورے یہ کام ہوتا ہے، 4 مہینے تک، اور 4 مہینے میں انسان کا پورا ڈھانچہ بن کر کے تیار ہو رہا ہے۔ دیکھیے تو صحیح اللہ رب العزت کتنے بہترین انداز میں انسان کو بنا رہے ہیں۔ ارے تمہارے پاؤں کے اندر، تمہارے پاؤں جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے اندر گولیاں بھی رکھی، گولیاں، جس طریقے سے ایک وہ دروازہ ہوتا ہے، گیٹ ہوتا، اس کو گھمانے کے لیے جو گولیاں لگائی جاتی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پاؤں کے اوپر پیٹ کے نیچے جو تمہارے پاؤں شروع ہوتے وہاں پر اللہ رب العزت گولی لگائی، پاؤں کو گھمانے کے لیے، پاؤں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ ذرا سا اس کے اندر نسخ آ جائے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک نطفے کی بوند سے اللہ رب العزت نے کتنا بہترین انسان بنایا، کتنا خوبصورت انسان بنایا۔ ماں باپ کو بھی کتنا پیار آتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ممتا بھرا محبت بھرا ہاتھ پھیرتے ہیں، کتنا پیار آتا ہے۔ یہ سب 4 مہینے کے اندر اندر یہ کام ہوتا ہے۔ ارے کتنی بڑی کاریگری اللہ رب العزت کی ہے کہ 4 مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بنا دی، پاؤں بنا دیے، ہاتھ بنا دیے، ارے 5 کی 5 انگلیاں بنا دی۔ یہ کتنا اچھا اللہ رب العزت نے کتنی اچھی کاریگری سے انسان کو بنایا، یہ گھٹنے بنائے، پاؤں بنائے، ارے آنکھیں بھی رکھ دی، اتنی بہترین آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر رکھ دی۔ ارے کتنی بہترین مشین آنکھیں، جہاں تک بھی نظر جاتی ہیں وہاں تک دور تک ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے کیا کہنے، اللہ رب العزت کی کاریگری کے قربان ہو جائے، لیکن اس اتنے اچھے پالن ہار رب کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اس معبود کو ہم بھول رہے ہیں، اس معبود کو ہم نے بھلا دیا جس معبود نے تمہیں ماں کے اندر 4 مہینے کے بعد روح کو ڈالا، اور جس وقت روح کو ڈالا تم نے سانس لینا شروع کر دیا، اور ہڑکنا پھڑکنا شروع کر دیا۔ ماں کھاتی ہے تو تو بھی کھاتا ہے، ماں پیتی ہے تو تو بھی پیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی بہترین کاریگری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
کتنا بہترین ہم بنانے والے ہیں اور کتنی اچھی کاریگری سے ہم نے تم کو بنایا۔ میری ماں و بہنوں، 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے اور 5 مہینے پھر ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے، اور 5 مہینے کے اندر ارے ماں کی غذا تیری غذا ہوتی ہے، ماں پیتی ہے تو تو بھی پیتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنے بہترین انداز میں تیری پرورش ماں کے پیٹ کے اندر فرما رہے ہیں، اور ماں کو ذرہ برابر بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ ماں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بتا نہیں سکتی۔ ماں کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور پیٹ کے اندر تیرے بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ روح ڈال دی جاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اندر ہو تیرے بچے کی روح نکال لی جاتی ہے، چار مہینے کے بعد روح ڈالی گئی۔ اب معلوم نہیں ایک مہینے بعد ہی اس بچے کی روح نکال لی جائے۔ وہ ہوتا نا ایسا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کوئی مرا ہوا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو دیکھو ابھی روح ڈالی 4 مہینے کے بعد، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں آیا، اللہ رب العزت نے پہلے ہی بلا لیا۔ اور کسی کی روح پیدا ہوتے ہوتے ہی ماں بچے کو جو جنتی ہے، جنتے ہی بچے کی روح نکال لی جاتی ہے، اور کسی کی 2 مہینے بعد، کسی کی 4 مہینے بعد، کسی کی 6 مہینے بعد، اور کسی کی سال بعد، اور کسی کی 60 سال بعد، کسی کی 100 سال بعد روح بالکل ایسی رہتی ہے جس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈالی تھی۔ آج تک روح بالکل برقرار ہے، آج تک روح بالکل برقرار ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے گا 60 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، زیادہ سے زیادہ 100 سال کے بعد پھر اسی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، جو یہ درد بھری باتیں تم تک میں پہنچا رہا ہوں، میری ماں بہنوں اس لیے نہیں کہ بس تم نے سن لیا اور ہم نے کہہ دیا کام پورا ہو گیا، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کم از کم اللہ کی خلقت میں غور تو کرا کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ ایک مرتبہ ذرا چارپائی پر جب لیٹا کرو شام کو، ذرا 2 منٹ کے لیے تصور تو کر لیا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسے بنایا اور کس طریقے سے ہمیں کھلاتا ہے، کس طریقے سے ہمیں پلاتا ہے، کس طریقے سے 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، وہاں غذائیں پہنچائی، روزی پہنچائی اللہ رب العزت نے۔ کتنی بڑی کاریگری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اتنی عمر ہماری ہو گئی، چارپائی پر لیٹ گئے، اب نیند وہ دے گا، نیند سے بیدار وہ کرے گا، کم از کم تھوڑی سی اس کی خلقت کے بارے میں غور تو کر لیا کرو، سوچ تو لیا کرو۔ بس یوں ہی کھایا پیا اور اسی طریقے سے بغیر نماز پڑھے چارپائی پر لیٹ گئے اور سو گئے، اور صبح کو پھر اٹھ گئے، پھر اپنے کام میں لگ۔ جانوروں والی زندگی گزر رہی ہے، خدا کی قسم یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو ہم انسان نہیں، درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ہم کوئی انسانی مخلوقات کے اندر ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ انسانی مخلوقات کے اندر اسی وقت شمار ہوگا جب کہ ہم اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں گے، نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی نہیں دی کہ جانوروں والی زندگی گزارو، موت آئے مر جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر زندگی گزارو۔ میری ماں و بہنوں، خوب ایسی مجلسوں میں شرکت کیا کرو، آیا جایا کرو، دین کی باتیں سنا کرو۔ یہ پیاری پیاری باتیں جب
تمہیں سب کو ملے گی تو انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کا جذبہ ہوگا۔ میری ماں بہنوں، آج آپ نے موت کا بیان سنا، کتنا دل کھڑا ہوا ہوگا، اور بعضوں کی آنکھوں سے آنسو بھی روا ہوئے ہوں گے کہ کس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے۔ ارے اگر کوئی نافرمان ہوتا ہے تو اس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے، ایک ریشمین کپڑے کو جھاڑیوں میں اس کو پرو دیا جائے اور اس کپڑے کو پھنسا دیا جائے اور پھر ایک کونے کو پکڑ کے کھینچے، اور جس طریقے سے اس کپڑے کی دھجیاں ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نافرمان کی روح نکالی جاتی ہے۔ بڑا کٹھن معاملہ ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد میری ماں بہنوں یہ ہے کہ جہاں بھی دینی پروگرام ہو، دینی مجلسیں ہوں، اپنے شوہروں سے بچیاں اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر کے وہاں پر جائے، پردے کے ساتھ جائے اور اللہ کی اور اس کے پیارے نبی کی پیاری پیاری گفتگو سنے۔ تو اب میں آپ کو ایک بہت بڑا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مین مقصد میرا جو بیان کرنے کا یہی ہے کہ میری ماں بہنوں، جیسا کہ میں نے عید سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آنے والی 13 جولائی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ تاریخ بس بالکل قریب ہی ہے، یعنی آج جمعرات کا دن ہے، آنے والی جو جمعرات ہوگی انشاءاللہ تعالی اسی جمعرات کے اندر مدرسے کے اندر پروگرام ہوگا، مدرسے کے اندر آپ کے بیٹھنے کا انتظام ہوگا، اور جو باہر سے ہمارے علماء اکرام دعوت دی ہوئے انشاءاللہ تعالی یہاں پر تشریف لاویں گے، اور دیکھنا اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی ہمارے گاؤں کے اوپر، جبکہ علماء اکرام کی گاڑیاں ہمارے گاؤں کے اندر داخل ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری ماں بہنوں، آج سے ہمیں اجلاس کی تیاری کرنی ہے، ہر ماں کو ہر ایک گھر جا کر یہ پیغام دینا ہے کہ بعض ہماری مائیں بہنیں موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ہو سکے نہ آئی ہو، تو میں آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں، امانت دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جہاں بھی پروگرام ہو وہاں پر اجلاس کا اعلان کرنا ہے، اس میں شرکت کی دعوت دینی ہے، اور ضرور اس اجلاس کے اندر جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی محنت کری، کوشش کری، گاؤں کے اندر ایک گھر پہ ایسا باقی نہ بچے جہاں سے ہماری مائیں بہن اجلاس کے اندر نہ جائے۔ بہت بڑا مدرسہ الحمدللہ، وہ پورا کا پورا آپ کے بیٹھنے کے لیے ہوگا، آپ کے لیے وہاں پر فرش بچھایا جائے گا، آپ کے بیٹھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بہترین انتظام کیا جائے گا۔ آپ وہاں پر عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے بہت جلد اجلاس کے اندر پہنچ جائے، اور جو علماء اکرام کے بیانات ہوں گے آپ اس سے مستفید ہونا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں پر بہت بڑی بڑی قیمتی باتیں بھی سننے کو ملے گی۔ اور ہم اب کے ایک ایسے عالم دین کو بلا رہے ہیں، ایک ایسے عالم دین جلسے کے اندر تشریف لا رہے ہیں جو ہندوؤں کے وید پڑھ پڑھ کے بتائیں گے کہ ہمارا دین اس کے اندر بھی ہے، اور ہمارے دین کی باتیں ان کے ویدوں کے اندر بھی آتی ہیں، ہمارے نبی کا تذکرہ ہندو بھائیوں کے ویدوں کے اندر بھی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی تمہیں ہندوؤں کے وید پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اس کو بتائیں گے۔ ایسی شخصیت بھی الحمدللہ ہماری اجلاس کے اندر آ رہی ہے، تو اس کا بیان سننے کے لیے میری ماں بہنوں کوئی بھی محروم نہیں رہنی چاہیے۔ ہم ایسے عالم دین کا ضرور بیان سنیں گے جو کہ امروہہ سے چل کر مفتی محمد طیب چترویدی صاحب یہ تشریف لائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے میری ماں بہنوں انشاءاللہ تعالی ایک ہارن آپ کے مدرسے کے اندر ہی لگا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہم LCD کا بھی انتظام کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ اس کا ایک مقصد ہے، وہ اس لیے کہ مدرسے کے اندر ہمارے گاؤں سے ہی 5 بچے الحمدللہ اجلاس کے اندر ان کے سروں پر حفظ کی پگڑی باندھی جائے گی۔ جو حفظ سے فارغ ہوئے ہیں تو ہر ایک ماں، ہر ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے دل چاہتا ہے، ہر ایک ماں کا اپنے بیٹے کا دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور صرف یہ ایک مرتبہ زندگی بھر میں موقع ملتا ہے،
تو اس لیے میں پوری انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ مدرسے کے اندر ایک LCD لگائی جائے گی تاکہ وہ ماں اور وہ بہن اپنے بھائی اپنے بیٹے کا خوشنما منظر اس وقت دیکھیں گی جبکہ علماء حضرات اپنے ہاتھوں سے اس کے بیٹے کے سر کے اوپر انشاءاللہ تعالی پگڑی باندھیں گے۔ الحمدللہ جو ہمارے راشد بھائی ان کا بیٹا بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے اب سے تقریباً 4-5 سال پہلے، اب الحمدللہ ان کے سر پر بھی انشاءاللہ تعالی پگڑی بنے گی۔ آپ سبھی اس بچے کے لیے دعا کرنا اللہ رب العزت بچے کو عالم بعمل بنا دے، حافظ قرآن عالم قاری بنائے تو انشاءاللہ نہ جانے کس کی دعا مقبول ہو جائے، کس کی دعا لگ جائے۔ اور انہی کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی حافظ بن رہے ہیں 5 بچے سبھی کے لیے آپ دعا بھی کریں گے اور سبھی کا خوشنما منظر دیکھیں گے۔ خوشی سے، محبت سے، پیار سے آپ اس اجلاس کے اندر ضرور جائیں گی اور ایک دوسرے کو گھر سے بلا کر وہاں پر لے جائے اور اس نیت سے جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا پروگرام سن کر کے جائیں گے۔ اور ویسے تو انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو بچوں نے بیچاروں نے 2 مہینے سے وہ اجلاس کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی نعت کی، کوئی نظم کی، کوئی مکالمے کی، کوئی تقریر کی اور کوئی کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہر ایک بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں نے 2 مہینے تک تیاری کی، میں بھی اپنے ماں باپ کے سامنے مائک پر کھڑے ہو کر پڑھوں، پروگرام کروں۔ تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہر ایک بچے کا پروگرام اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بچوں کی فہرست طویل ہے تو اس لیے انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد سے فوراً پروگرام شروع ہو جائے گا۔ ہم بچوں کو بتا دیں گے کہ ان کا پروگرام کا نمبر عصر بعد آئے گا یا مغرب بعد آئے گا، وہ آپ تک وہ بات پہنچا دیں گے، بتا دیں گے، اسی حساب سے آپ تشریف لانا۔ انشاءاللہ تعالی مدرسے کے اندر ہی نماز کا انتظام ہے، وہیں پر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی گھر سے ایسی فارغ ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ہے تو وہ جلدی تشریف لے جاوے اور جن کو کچھ کام ہے وہ بعد میں آ جاوے، تو انشاءاللہ ان کی نماز کا انتظام وہیں پر کیا جائے گا۔ بس آپ تاریخ یاد رکھنا، یہ 13 جولائی جو آنے والی ہے جمعرات کا دن ہوگا، موسم کے لیے بھی سازگاری کے لیے بھی دعا کریں۔ آج سے ہی ہر نماز کے اندر میں آپ سے درد مندانہ میری اپیل ہے کہ ہر نماز کے اندر اجلاس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تو اس اجلاس کو بھرپور کامیاب فرمائے۔ میری ماں بہنوں، تمہاری دعا کے اندر بڑا اثر ہے، اگر تم نے دل سے سچے دل سے اللہ سے دعا کر دی تو انشاءاللہ تعالی 100% یہ آپ کا اجلاس کامیاب ہوگا۔ اور اس اجلاس کے اندر ایک ننھا سا پودا، ایک ننھی سی جان ایسی بھی تشریف لا رہی ہے جو آپ اس کی نعتوں کو، اس کی نظموں کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل کھڑا ہو جائے گا، جو کہ سبھی حضرات، سبھی مائیں بہنیں اور سبھی حضرات یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر اس کے پروگراموں کو سنا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخصیت، وہ ننھا سا بچہ بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر تشریف لا رہا ہے۔ اب اس کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، آنکھوں سے ہمارے مرد حضرات دیکھیں گے جو کہ اب تک یوٹیوب پر دیکھا جاتا تھا لیکن اب اپنی نظروں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی عمدہ پروگرام ہوگا۔ اور یہ پروگرام بہت ہی بڑا پروگرام ہے، کوئی چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے۔ ہمیں اس کی تیاری میں پورا مہینہ صرف ہو چکا ہے اور ابھی تک بھی تیاری مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ آج بارش کا موسم ہو گیا، ورنہ آج میں یہاں نہیں ہوتا بلکہ تیاریوں میں ہوتا، لیکن موسم سازگار نہ ہوا، میں آپ کے پاس تشریف لے آیا اور آپ کو یہ پیغام دینا بھی میرے اوپر ضروری تھا۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، آج سے اجلاس کی تیاری کرو، دعا بھی کرو، ہر ایک گھر پیغام پہنچاؤ اور سبھی میری مائیں بہنیں اجلاس کے اندر تشریف لانا۔ تاریخ نہ بھولنا، بار بار کہہ رہا ہوں 13 جولائی آنے والی جمعرات۔ اللہ رب العزت اجلاس کو کامیاب فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دعا کر لیجیے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کہ ہم نے کتنا درد بھرا بیان سنا اور اپنے آخری مرحلہ موت کا بیان سنا ہے، جس سے ہر ایک کا رشتہ ہے، کسی کا بھی رشتہ منقطع نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کو موت کا لقمہ کھانا ہے۔ موت کے لقمے سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، مولا تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اے مولا تیرے ہم بڑے ہی کمزور بندے ہیں، اے اللہ تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنی کمزوری کا تجھ سے اقرار کر رہے ہیں۔ اے مولا کریم آپ تو ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی معاف فرما دینا، حساب و کتاب کی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے؟ اے مولا اگر آپ حساب لینے پر آ گئے تو ایک گلاس پانی کا بھی ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ اے مولا کریم حساب و کتاب کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اے مولا آپ تو ہمیں ویسے ہی معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دینا، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عنایت فرما دینا۔ اے مولا آپ بڑے مہربان ہیں، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اے مولا آپ ہمیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ مولا آپ ہمیں عذاب سے بچا دیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے، قبر کے عذاب سے بچا دیجئے، قبر کے سانپ بچھو سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے مولا موت کی سختی ہمارے لیے آسان فرما دے، مولا موت کی سختی ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اے مولا اب تک ہماری زندگی نافرمانی کرتے کرتے گزر گئی، تیرے حکموں کو چھوڑنے میں گزر گئی، مولا تیرے حبیب کی سنتوں کو مٹانے میں گزر گئی اور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا۔ اے مولا کریم ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہماری باقی زندگی بچی ہے، باقی رہی ہے، اے مولا کریم ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہوں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مولا کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح نکلوا لینا۔ اے اللہ تیرے حبیب بھی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ ہم گناہ ایسا کر رہے ہیں، غلطیاں ایسی کر رہے ہیں جس سے تیرے حبیب ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ مولا اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے، راضی فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے، دین پر قائم رہے، صراط مستقیم پر قائم رہے، اور جب ہماری موت آئی ایمان پر آئے، یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل میں قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ یہ